عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان ملت، نوجوانوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ موقع بڑی خوشی، مسرت اور انبساط کا موقع ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں 28 روزوں کے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آج قرآن مجید جس کا آغاز یکم رمضان کی رات سے ہوا تھا، آج اس کا اختتام عمل میں آیا اور ختم قرآن آج مکمل ہوا، اس کی دعا بھی ہوئی۔ عزیزان ملت، یہ قرآن مجید جس کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، قرآن مجید کیا چیز ہے، اور یہ قرآن جو ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ مہیا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ اویلیبل ہے، کیا یہ قرآن مجید ایسے ہی آسانی کے ساتھ نازل کیا گیا، یا قرآن مجید ایسے ہی آسانی بغیر مشقت کے جمع کیا گیا؟ قرآن مجید کی تاریخ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو بڑے ہی اہتمام کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ جبریل امین اس کلام کو لے کر آتے، اور آپ کے اطراف ملائکہ کی ایک فوج ہوتی پہرے دار کی طرح، جو کسی قسم کے باطل کو اس میں آنے سے روکتی، شیاطین کو روکتی کہ وہ اس میں کسی قسم کا خلل نہ ڈالے۔ اور یہ تجھ کو احتشام کے ساتھ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا جاتا، اور جب یہ آپ پر نازل ہوتا تب حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہوتی جب وہی آپ پر نازل ہوتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ سخت سردی کے دنوں میں ہم دیکھتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اچانک ایک کیفیت طاری ہو جاتی، ہم سمجھتے کہ اب آپ پر وہی نازل ہو رہی ہے۔ میں دیکھتی کہ آپ کی پیشانی پر سخت سردی کی رات میں پسینے کے قطرات جمع ہو جاتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم ایک ثقیل اور بہت ہی گراں بار کلام آپ پر نازل کرنے والے ہیں۔ چنانچہ جب یہ نازل ہوا اور پھر اس کے ایک صحیفے میں جمع کرنے کی باری آئی، تو اس کے لیے زید بن ثابت کو منتخب کیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انصاری صحابی تھے، پڑھے لکھے صحابی تھے، اور یہ وہی صحابی تھے جو بدری قیدیوں سے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا۔ چنانچہ زید بن ثابت کو حضرت ابو بکر صدیق اللہ عنہ کے حکم سے ہدایت دی گئی کہ تم جمع قرآن کا کام شروع کرو۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ اگر لوگ مجھے پہاڑ کو ہٹا کر دوسری جگہ رکھنے کے لیے کہتے تو وہ آسان ہوتا، لیکن قرآن مجید کا ایک صحیفے میں جمع کرنا اس سے زیادہ گراں تھا، اس سے زیادہ مشقت کا باعث تھا۔ چنانچہ یہ قرآن مجید جو آپ کے اور ہمارے ہاتھوں میں ہے، بڑی ہی آسانی کے ساتھ یہ ہمیں دستیاب ہے۔ آج تو قرآن مجید کے مصحف ہدیے میں ملتے ہیں، لیکن اس قرآن مجید کو جو اللہ رب العزت نے اس نے اہتمام کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور اسی کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول کے مقصد کو دیکھیں۔ قرآن مجید کے نزول کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ اسے بغیر فہم کے پڑھ لیا جائے۔ قرآن مجید میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جو یہ کہتی ہے کہ تم ایسے ہی پڑھ لو۔
بلکہ قرآن مجید کی بیشتر آیات میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب نازل کیا ہے عربی زبان میں لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ قرآن مجید نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو قرآن مجید کو غور و فکر سے نہیں پڑھتے، اس پر غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، تعقل اور تفہم نہیں کرتے، ان کے بارے میں فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ قرآن مجید پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل اور تالے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہم سے آیت مخاطب ہے اور ہمارے قلوب کا محاسبہ کرتی ہے کہ کہیں ہمارے دلوں پر تو تالے نہیں پڑے ہیں کہ جب ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں تو کیا اس کو غور و فکر بھی کرتے ہیں، تدبر اور تعقل بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ کتاب جو اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اس کتاب کے نازل ہونے کے ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عظیم الشان کام انجام دیا جس کی وجہ سے آج ہم اور آپ مسلمان ہیں اور عالم میں اسلام کا پتہ آپ کو لگتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید نازل ہوتا، اس کو آپ نے اپنی حد تک محدود نہیں کیا بلکہ اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اس میں آپ کے اصحاب نے بھی آپ کا ساتھ دیا اور پھر یہ معاملہ اور آگے بڑھتا گیا، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی وہ بڑی عظیم ذمہ داری تھی کہ اس قرآن کے پیام کو تمام انسانیت تک پہنچا دیا جائے، اس پیام کو تمام انسانیت تک عام کر دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انجام دیا اور آپ نے آخری خطبے کے موقع پر حجۃ الوداع میں فرمایا کہ اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے جو ذمہ داری تو نے دی تھی میں نے پوری کر دی۔ لوگوں سے آپ نے پوچھا کہ اے لوگو الا هل بلغت، بتاؤ کیا میں نے اس قرآن کو جو اللہ نے مجھے دیا تھا، اس دین کو جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا تھا، کیا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ 3 مرتبہ آپ نے پوچھا الا هل بلغت، الا هل بلغت، اے لوگوں بتاؤ کہ کیا میں نے وہ پیام پہنچا دیا؟ سب نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ نے اس پیام کو بڑے اچھے طریقے سے پہنچا دیا۔ اس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری مکمل ہو گئی، لیکن اس کے بعد امت محمدیہ کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے ذمہ داری کو انجام دیا، اس کے بعد تابعین نے ذمہ داری کو انجام دیا، اور اس کے بعد تابعین نے انجام دیا، ائمہ اور فقہا نے اس کو انجام دیا، یہاں تک کہ یہ ذمہ داری اب آپ کے اور ہمارے کاندھے پر آ پڑی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو ساری امتوں پر گواہ بنا کے کھڑا کیا ہے، ہم نے تم کو اس لیے بھیجا، اس لیے مبعوث کیا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم تمام لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی تو ثابت ہو چکی، آپ کی گواہی پوری ہو چکی، سب نے اس بات کا اعلان کیا، لیکن ابھی ہماری گواہی باقی ہے۔ ہمیں گواہی دینا ہے، ہمارے اپنے رشتہ دار، ہمارے اپنے پڑوسی، ہمارے اپنے اہل محلہ، ہمارے اپنے اہل ملک، بلکہ اس تمام عالم کے لوگ ہم سے گواہی طلب کریں گے اور یہ گواہی پوری کرنی ہے ہمیں۔ یہی اس قرآن مجید کا پیام ہے۔ چنانچہ آپ نے اور ہم نے جو کچھ اس پورے ماہ میں کلام اللہ کو سنا ہے، آج اسی کی تذکیر ہے، اسی کی یاد دہانی ہے۔